اسلام کا ایک بہت اہم ستون ہے روزہ۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں، ہم 5 قدموں میں روزے کی پوری تصویر کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف کہ یہ ہے کیا، پھر یہ کہ یہ فرض کیوں ہے، اس کے اصل مقاصد کیا ہیں، اسے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور آخر میں اس کے حقیقی فائدے اور انعامات کیا ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ روزے کے لیے عربی میں ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، صوم۔ لیکن اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، صوم کا جو لفظی مطلب ہے نا، وہ ہے رک جانا یا کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ لیکن جب ہم اسلامی اصطلاح میں اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بہت واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خوشی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور کچھ دوسرے خاص کاموں سے خود کو روکے رہنے کا عمل ہے۔ اچھا، تو جب مطلب سمجھ آ گیا تو اب اگلا اور شاید سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہی کیوں کیا گیا؟ آخر اس کا حکم کہاں سے آیا؟ جی بالکل، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون سا حکم ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہر سال اس عبادت کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سیدھا قرآن مجید سے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ آیت صرف یہ نہیں بتا رہی کہ روزہ فرض ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد بھی بتا رہی ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول۔ تو یہ تو ہو گئی فرضیت کی بات۔ اب ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس عبادت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر صرف بھوکا رہنے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس کے مقاصد بہت گہرے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی تقوی، یعنی ہر وقت یہ احساس کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ ہمیں ان لوگوں کی بھوک کا احساس دلا کر ہمدردی سکھاتا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ صبر اور خود پر قابو پانے یعنی سیلف ڈسپلن کی ایک زبردست ٹریننگ ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے جن کو ہم عام طور پر فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ اور اسی بات کو ایک حدیث میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ روزے کو جنہ یعنی ڈھال کہا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی ڈھال جو انسان کو گناہوں سے، اپنی نفسانی خواہشات سے اور یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے بھی بچاتی ہے۔ یہ ایک مکمل روحانی پروٹیکشن سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے روزے کی تعریف، فرضیت اور مقاصد کو سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اس کے عملی پہلوؤں کی طرف کہ اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے کے آداب اور احکام کیا ہیں۔ ایک روزے دار کا دن کیسا گزرتا ہے؟ اس کا ایک خاص فلو ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے سحری سے، پھر فجر کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پرہیز کا وقت دن بھر چلتا ہے، اور پھر سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان کے ساتھ افطار سے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جیسے جان بوجھ کر کھانا پینا جو روزے کو ظاہری طور پر توڑ دیتی ہیں، لیکن پھر کچھ ایسے کام بھی ہیں جو اس کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا لڑائی جھگڑا۔ اصل روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، وہ تو زبان، آنکھ، کان، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ ان ساری مشقت، اس سارے پرہیز کا آخر پھل کیا ہے؟ روزے کے حقیقی فائدے کیا ہیں جو صرف بھوک اور پیاس سے کہیں بڑھ کر ہیں؟ روزے کے فائدے ہر پہلو سے ہیں۔ روحانی طور پر یہ روح کو پاک کرتا ہے اور اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ ذاتی طور پر یہ ہماری قوت ارادی یعنی ول پاور کو مضبوط کرتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی اب تو جدید سائنس بھی اس کے بے شمار ہیلتھ بینیفٹس مانتی ہے، اور سماجی طور پر یہ پوری کمیونٹی میں ایک اتحاد اور بھائی چارے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لیکن شاید ان تمام فوائد میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ایک بہت مشہور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، یہ مغفرت کا کتنا بڑا وعدہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، یہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، یہ ڈسپلن، یہ غور و فکر، یہ باقی 11 مہینوں کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر سوچنا اس عبادت کی اصل روح کو پانے کے برابر ہے۔